ویسٹ میں آپ کوئی بچے کو ہٹ کر دیں یہ، اور بچے نے کہا آئی واز ہٹ، آپ ابا امی کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. اس لیے وہ لطیفہ ہے نا کہ جہاز اترا نا تو جو ہی سیڑھیوں سے اترا نا انہیں جتی لا لی، اور نہ چڑھنے، اس نے کہا 15 سال سے نا میں رکا ہوا تھا چڑھنے مارنے کے لیے، اب تو بول کے دکھا. تو فرد اتنا آزاد ہے کہ ان کے ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا وہ بھی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. 18 سال تک ان کی پروٹیکشن کے لیے ماں باپ ہیں، لیکن اگر ثابت ہو گیا کہ ماں باپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کرے گی. اور اس دوران میں اگر اس نے یہ کہہ دیا، مطلب وچ از ٹرو ایکچولی، وہاں کے اس عمر کے کسی بندے نے کہہ دیا کہ میرے اندر، میں آپ کا نام کیا ہے؟ نقاش ہے، لیکن اصل میں میرے اندر ایک خالدہ ہے. اور اس کے ٹیچر نے یہ کہا کہ ہاں تو میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم لڑکیوں کے کھلونے سے زیادہ کھیلتے ہو، اور میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا تم نے نیل پالش بھی لگائی ہوئی تھی، تو آپ کو کچھ سیکریٹرسٹ کو بھیج دیں گے. سیکریٹرسٹ سجیسٹ کرے گا کہ ہاں یہ اس کے اندر نا ایک فیمیل وہ ہے، کسی کی مثال دے رہا ہوں. اب یہ کہ والدین سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت، کینیڈا کی حکومت $40,000 ان کے لیے رکھ دے گی کہ جب یہ 18 سال کی عمر میں ہو، اگر یہ اپنا جینڈر چینج کرنا چاہیں تو یہ چینج کر سکتے ہیں. فرد اتنا آزاد ہے، لہٰذا فرد یہاں کوکا ڈال لے، زبان کے اوپر کوکا ڈال لے، خوبصورت حسین عورت ہو سارے یہاں کالے کالے ٹیٹو کر لے، یہاں ناف کے اندر 4 مدریاں ڈال لے، زبان کے اندر ڈال لے، کچھ بھی کر لے، بالوں کو پنکھ بنا لے. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ پھر جو سیکسول بیہیویئر ہے اس سلسلے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ جینڈر ریکگنیشن اینڈ پرسیپشن ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ فرد ہے. اس فرد یہ یونٹ ہے اور اس کی بیس ہیومن رائٹس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس بڑا فلاوری قسم کی ٹرمینالوجی ہے. اس فرد کو آزاد کرنے کی وجہ سے اب ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ اب آپ نے ایک انسٹیٹیوشن بنانا ہے. اس انسٹیٹیوشن میں آپ کے والدین نہیں ہیں، آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں، بھابھی تو بہت ہی دور کا رشتہ ہے، نند جیٹھ نام کا تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. ماں باپ جو ہیں اور بہن بھائی وہ بھی انفلوئنس نہیں کریں گے، لیکن آپ کنٹریبیوٹ کریں گے انسٹیٹیوشن کے. اور جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا ایک اور چیز میں جسے کہتے ہیں مارکیٹ. ہر انسٹیٹیوشن. اور جو مارکیٹ ہے وہ جو چیز بنائے گی اسے کہیں گے کارپوریٹ کلچر. اور جو کارپوریٹ کلچر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم چاہیے، اور اس سسٹم کا نام ہے جمہوری نظام. کیونکہ یہ نظام سب سے زیادہ سوٹیبل نظام، اور میں نہیں کہتا انہوں نے بددیانتی سے یہ بنایا ہوا ہے، بالکل آپ یہ نہ سمجھیے انہوں نے بدنیتی سے بنایا ہوا ہے. دے آنیسٹلی تھنک کہ اس کے درمیان کے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ضرورت صرف یہ ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو اور آپ انسٹیٹیوشن میں کنٹریبیوٹ کریں. اگر آپ انسٹیٹیوشن میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو ہم آپ کو بھیک دے دیں گے، جس کو ڈول کہتے ہیں. آپ کو ڈول دے دیں گے لیکن آپ پھر پرے ہو کے بیٹھے، اور 25 سال آپ نے نوکری کر لی تو ہم آپ کو اتنی پینشن دے دیں گے جتنی آپ کماتے تھے. بیچ میں نہ آئے آپ، کیونکہ وی نیڈ اے ینگ پیپل. وہ یار اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک پورا سسٹم ہے. اس سسٹم کے اپنے فائدے ہیں، اپنے ثمرات ہیں جو ان کے حساب سے ان کو نظر آ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہر وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے اچھا اس سارے کا سینٹر پلر کیا ہے اس کا؟ منی. لہٰذا آپ ویسٹ کے کلچر میں کوئی، اور یہی ہم آپ کمپنی میں بھی یہ بات کرتے ہیں، گروتھ کہاں چلی گئی، گراف کہاں چلا گیا، پروفٹ کتنا ہو گیا، مارکیٹ شیئر کتنا مل گیا، مارکیٹنگ کتنی. تو مارکیٹنگ اور پروفٹ شیئرنگ، بزنس گروتھ، انٹرپرینورشپ، یہ سارے اس میں سے نکلتے ہیں اور ان سب میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پیسہ اس کے سینٹر ہے. فرد آپ کو آزادی دی ہوئی ہے نا ٹیٹو بنانے کی یا جو مرضی کرنے کی، بیسیکلی اس لیے دی ہوئی ہے کہ آپ مارکیٹ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اگر آپ اس میں نہیں کریں گے تو آپ ریڈنڈنٹ ہیں. انسٹیٹیوشن ایسا نہیں کرے گا بینکرپٹ ہو جائے گا، اور کارپوریٹ کلچر ایسا نہیں کرے گا بڑی بڑی کمپنیاں بینکرپٹ ہو جائیں گی. اس کے مقابلے میں ایک اور تہذیب ہے. اس تہذیب کا جو سینٹرل پلر ہے وہ پیسہ اہم پلر ہے، سینٹرل پلر نہیں ہے. اس کا بنیادی آدمی ہے فرد، اور فرد کی وجہ سے فرد کے ذمے کیا ہے؟ کنٹریبیوٹ کرنا ایک خاندان، اور خاندان نے جو کنٹریبیوٹ کرنا ہے وہ ہے معاشرہ، اور معاشرے نے جو بنانا ہے وہ ہے تہذیب، اور اس تہذیب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم چاہیے. یہ وہ پیراڈائم ہے جس کو ڈیوائن پیراڈائم کہتے ہیں. اس ڈیوائن پیراڈائم کے اندر آپ نے ملنگ درویش نہیں بننا، اسی طرح انٹرپرینور بننا ہے، پیسے کمانے ہیں، اربوں روپیہ کمانے ہیں، پوری دنیا میں بزنس کریٹ کرنا ہے. مگر اس کا جو سینٹرل پلر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موت کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. لہٰذا ایک فرد، پہلے والے سسٹم میں فرد بن رہا تھا پیسے کمانے کے لیے یوزفل ٹول کے طور پر، اس سسٹم میں فرد بن رہا ہے خاندان کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے.
اور اس لیے بن رہا ہے کہ اس نے موت کے بعد اس کا جواب دینا ہے. خاندان پرفارم اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے موت کے بعد اس کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے. اس کی وجہ سے ایک معاشرہ بن رہا ہے, معاشرے کی وجہ سے ایک تہذیب بن رہی ہے, اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے, اور اس سسٹم کا نام ڈیفائن سسٹم ہے. لہٰذا یہ جو جمہوریت ہے, یہ اگر ہم اس کے ثمرات لینا چاہتے ہیں جو ویسٹ نے لیے ہیں, تو ہمیں یہ باقی کا سارا سسٹم بائی پاس کرنا پڑے گا. پھر ابا امی کو بھول جائیں, خاندان کو بھول جائیں, معاشرے کو بھول جائیں, تہذیب کو بھول جائیں. اگر ہم ایسا کرنے کو تیار ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے, پھر ہم ان سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس ڈیوائن سسٹم کو اپنے تمام چیزوں کے اندر لے کے جائیں. اور یہ اسی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ فرد پر محنت کرے اپنی آخرت کے لیے, جس کے نتیجے میں خاندان کو سٹرونگ کرے, جس کی وجہ سے ایک معاشرہ نہیں یہ ڈلا ہو کہ اب یہاں سے جب گزر کے آئے ہیں تو یہاں پھر اب گند نہ پڑا ہو, یہ جو ساتھ والا ہے وہ ہمارے شر سے محفوظ ہو, ہم پاں کر کے یہاں کو ہارن نہ بجا رہا ہو. پورا ایک معاشرہ, ایک تہذیب بنے گی, اور اس کو بچانے کے لیے جو سسٹم ہوگا اس سسٹم کا نام قرآن ہے. تو یہ دونوں ڈفرینسز ہیں اور اس کو سمجھنا چاہیے.